السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراست. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ ہوں. میں بہادر آباد میں ان کے آفس میں آیا ہوں. ایم کیو ایم کے روئے رواں ہیں، ایم کیو ایم کے سیاق و سباق ہیں یہ اس وقت. اور آج میں نے پلان بنایا ہوا ہے ان سے بڑے تیز و تند سوالات کرنے ہیں اور کراچی والوں کا مقدمہ لڑنا ہے. جی خالد صاحب، یہ مجھے بتائیں ایم کیو ایم کے متعلق ایک بڑا سخت سوال ہے، کیونکہ ہر آدمی ان سے کہتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے 13 بچے ہو گئے، لیکن ہمیشہ کہتی ہے مجھے زندگی میں سچا پیار بھی ملا. تو ایم کیو ایم وہ عورت ہے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت میں ہوتی ہے اور ہر دفعہ اس کو شکایات ہوتی ہیں. کیا وجہ؟ اس کا مقصد یہ کہ ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے کہ جو جنون پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی مخالف نہیں ہے، بلکہ اس نظام کے خلاف ہے. پاکستان میں ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے اور ایک جاگیردارانہ نظام ہے، اور اس کے وطن سے کوئی خیر کی امید ہم رکھتے نہیں ہیں. تو جس وقت بہت ساری چیزوں میں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ابھی ہماری کچھ چیزوں میں بات مانی گئی، جیسے کہ وہ بہت سارے کام جو کہ 2022 سے پہلے والی ایم کیو ایم نہیں کر سکی. ہم نے جیسے کہ سینسس کراچی کی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی تقریباً ہم نے لڑ کر سمجھا کر دلیل کے ساتھ کراچی میں تقریباً 80-90 لاکھ لوگوں کو، یعنی کہ سینسس کا وقت تقریباً پورا ہونے والا تھا، ریٹیفیکیشن اور کنفرمیشن کے نام پہ مکمل کروائے ہیں. 77 سال سے حیدرآباد کو یونیورسٹی نہیں ملی تھی، اب ملی ہے. ان چیزوں میں ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، لیکن ہم ہر حکومت سے یہ کہتے رہے ہیں کہ مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ اس ایوان میں تبدیلی لائیں نا. یہ ایوان جو پاکستان کے ہیں، یہاں پر جاگیرداروں کی نمائندگی، جو کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہے ہیں، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہیں، ہم سب کی نمائندگی جو ہے خاندان کر رہے ہیں. اس میں تبدیلی لائے بغیر کوئی بہتری آئے گی نہیں. تو ایم کیو ایم کو تو کوئی ایسی شکایتیں جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہے ہی نہیں کہ اپنی سیاسی مسائل پہ زیادہ شور مچاتی ہے، عوامی مسائل پہ ہی. دیکھیں نا، اب بڑی اچھی باتیں ہیں کہ جن جاگیرداروں کے خلاف یا نظام کے خلاف آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے اندر جو لوگ آتے ہیں پیسے والے ہو جاتے ہیں، جاگیرداری بن جاتے ہیں. میں آپ کہتے ہیں نام لینا شروع ہو جاتا ہوں، چاہے عشرت العباد ہوں، چاہے وہ بابر غوری ہوں، چاہے کوئی بھی آپ لے لیں. آپ کیسا تضاد ہے یہ؟ ہاں، دو باتیں. یہ سارے نام 8، 10، 12 یہ سب کو پتہ ہے. وہ سینکڑوں لوگ نہیں پتہ ہیں جو اس آنے کے بعد یہ مکمل طور پہ نقصان کا سودا. فیئر انف. دیکھیں، لیکن آپ لوگوں نے ان پہ کمپرومائز کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا مثلاً آپ نے ان کو رکھا اپنی صفوں میں. اچھا، وہ لوگ تھے تو نہیں نا. بابر غوری کے بارے میں تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی ہے 93 تک، تو ہم نے نام نہیں سنا تھا ان کا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب ان کی حلیم کی پارٹی سے شروع ہے ان کا نام، اس کے بعد ہم سنتے ہی رہے ہیں. تو 93 میں میرے پاس اپروول کے جب نام آئے تھے تو میں نے پوچھا سب سے کس کا نام ہے. کسی کو صحیح طرح پتہ نہیں تھا، تو نام ختم ہو گیا. پھر بعد میں ہی روپوش ہو گیا تو وہ دوبارہ نام ایم پی کے لیے آیا. تو جب میں پہلی دفعہ ملا ہوں تو ان کا میرا خیال ہے 1000 گز کا بنگلہ تھا ان کے پاس نارتھ آباد میں. باقی کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس دور میں جس میں ایم کیو ایم فارغ ہوئی ہے، جس میں لوگ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کا سب سے اچھا دور رہا ہے مشرف صاحب والا، جس میں انگیج کر کے ایم کیو ایم جیسی نہیں رہنے دی گئی ہے. تو اس دور میں نہیں تھا پاکستان میں، ایگزائل میں تھا. تو آپ صحیح کہتے ہیں، ایم کیو ایم جیسی سیاسی جماعتوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی. لیکن وہ جو اس وقت کی ایم کیو ایم تھی وہ سمجھتی تھی اس اچھے دور میں بھی کہ ایم کیو ایم حالت جنگ میں، کیونکہ ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ 1992 میں جو آپریشن ہوا ہے اس کی وجوہات آج تک تلاش نہیں کی جا سکی ہیں. 1990 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ایم کیو ایم نے 15 ایم این اے کھڑے کیے تھے، 15 کے 15 جیت گئے تھے، نتیجہ 100% تھا. سندھ کی سیاست میں کوئی جماعتوں سے زیادہ نا لسانی بنیاد ہے کہ کتنے اندرونی سندھ میں رہنے والوں کی سیٹیں ہیں، کتنی شہری سندھ والوں کی. تو ہمارے پاس 28 سیٹیں تھیں اور ہم 50% حکومت شیئر کرتے تھے، سب سے بڑے اتحادی تھے. تو اور اس 1.5 سال میں ہم نے اتنا کام کیا تھا کہ 18 جون 1992 کو لگتا یہ تھا کہ ایم کیو ایم اب مستقل اس شہر کی نمائندگی ہوگی. کوئی آپ ایسے نام بھی تلاش کر کے نہیں دے سکتے جس میں آپ کہیں کہ بھئی یہ لوگ ارب پتی کروڑ پتی کیسے بن گئے. ہم نے 1.5 سال میں بہت سارے کام کرائے تھے، اس کے باوجود ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا. یعنی کہ ایم کیو ایم کی سائز کی جماعت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو سکتا تھا، میگزیمم مینڈیٹ 18 جون 1992 کو تھا، اور 19 جون 1992 کو ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا. اس پوری سیاسی طاقت کے ساتھ
ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء اور میئر ڈپٹی میئر جو کہ بلا مقابلہ جیتے تھے، اس پوری سیاسی مینڈیٹ کے ساتھ، سیاسی جدوجہد کے ساتھ ہم 2 گھنٹے کا اس آپریشن کو ڈیلے کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اپنا خالد بھائی، میرا اب ایک پرابلم ہے کہ میں ایم کیو ایم کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میرا بہت سافٹ کارنر ہے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ جی، میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پڑھے لکھی جماعت ہے پاکستان کی، ہمیشہ آپ لوگ کی طرح سکڈ مار جاتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل سکڈ ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ سکڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم تناسب نکالیں تو پاکستان کی کسی جماعت میں 100% لٹریسی نہیں ہے، ایم کیو ایم کے اندر ہے۔ اگر ہم نکالیں محب وطن لوگوں کا تو ایم کیو ایم کے اندر ہیں، اگر ہم نکالیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی وہ ایم کیو ایم کے اندر ہیں، لیکن آپ کی لیڈرشپ اپنی وزارتوں کے لیے، اپنے محکموں کے لیے ہر چیز پہ کمپرومائز کر جاتی ہے۔ مثلا کب کا یہ؟ بہت دفعہ آپ کی پچھلی آئی ٹی کی منسٹری بھی جب آپ کو ملی تھی، وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ بندر مارٹ بھی ملی تھی نا، کیوں اپنا آپ کو ملنی تھی وہ؟ اس لیے کہ جب حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو ایم کیو ایم نے جو وزارتوں کی لسٹ دی تھی، 2 ہی وزارتوں کی دی تھی، تو اس میں آئی ٹی بھی تھی۔ میں کہتا نہ لیتا نا آئی ٹی، آپ لیتے وہ جس سے آپ کراچی والوں کے لیے، سندھ والوں کے لیے بہتری کر دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جو ڈسکشن ہوئی تو بہت ساری ایسی وزارتیں تھیں جن کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ تو اب ریگولیٹری، یعنی کہ یہ اب ان کے پاس ریگولیٹری کردار ہے، ایگزیکیوٹری نہیں ہے۔ جیسے ہماری پورٹ اینڈ شپنگ ہے، اس کے بارے میں بھی تھا کہ اتنا انفلوئنس ہے باقی لوگوں کا کہ شاید کچھ نہ کر پائے۔ مجھے اس حوالے سے سچی بات یہ ہے کہ اتنا تجربہ نہیں تھا کہ میں یہ کہہ سکتا۔ یہ میں کیونکہ آ رہا تھا تو اس ایفوریا میں تھا کہ اس والی منسٹری میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے امکانات بھی تھے۔ ایک جو بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ میس نے حل کر دیا تھا اس مسئلے، 2 لاکھ لوگوں کی ٹریننگ کا فن لینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اگر یہ صرف ہو جاتا تو آج پاکستان کا، ہمارے دور میں، میرے اور امین الحق کے دور میں، پاکستان کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ 80% بڑھی ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کا سوال بڑی حد تک صحیح ہے کہ پھر وہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کو ایسی اپنی سیاسی ضرورت کے لیے تو ایسی منسٹریاں لینی چاہیے کہ کچھ نوکریاں دے سکیں، کچھ لوگ دیکھ سکیں، لیکن حالات جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں اس میں اگر آنے والے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ کیلکولیشن کی غلطی ہو سکتی تھی، لیکن سچی بات ہے کہ اس میں بھی ہم اپنا کام کر گئے تھے اور اس کو ہم وہ نہیں کر سکے، شوکیس نہیں کر سکے۔ میں بھی ہوٹل سے یہاں تک آیا ہوں گاڑی میں، کل رات کو میں ایک جگہ گیا ڈی ایچ اے کے اندر، اور وہاں پیپلز پارٹی والے تھے، ان کو بھی میں نے ایک سوال پوچھا، آپ کو بھی میں ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں، دونوں کا ایک ہی ہے۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بہت اچھی ہے، کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ ایک سڑک نہیں صحیح ہے، ایک آپ نے اس شہر کو ایسا کر دیا جیسے آصف زدہ شہر ہے، یہ لگتا ہے جنات ہیں یہاں پہ جن کا، اور پیپلز پارٹی آپ پہ بلیم کرتی ہے، آپ ان پہ بلیم کرتے ہیں، عوام کیا کرے؟ اچھا نہیں، عوام بھی کچھ نہ کرے، بات اصل یہ ہے کہ کیا یہ 2008 میں ایسی شہر تھا؟ نہیں تھا نا؟ تو اس کے بعد کس کی حکومت آئی ہے؟ 15 سال سے آئی ہے نا پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر 18ویں ترمیم ہو گئی ہے۔ تو وہ نظام، وہ جس کو آپ کریڈٹ نہیں ابھی دے رہے تھے نا جنرل مشرف کو، اس کو بھی کریڈٹ دے دینا کہ اس نے تو ایم کیو ایم خراب کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا مشرف صاحب نے خراب کی، اس دور میں خراب ہوئی، چاہے ہماری غلطیوں سے ہوئی ہو نا۔ تو مشرف صاحب جو نظام لائے تھے اور ایم کیو ایم تھی، اس نے ڈیلیور کیا نا۔ آج کراچی حیدرآباد میں جو کچھ ہے اور جتنا ہے، انہی ادوار میں جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار رہا ہو۔ ڈاکٹر فاروق ستار 28 سال کی عمر میں بنے میئر۔ ایم کیو ایم نے ان حالات میں الیکشن لڑا تھا کہ آدھی لیڈرشپ جیل میں تھی اور آدھی روپوش تھی۔ 80% ایم کیو ایم 25 سال کی ہی نہیں تھی کہ وہ الیکشن میں حصہ لیتی، تو ہم، اور ایم کیو ایم لینے میں ریلیکٹنٹ تھی، تو اس نے اے پی ایم ایس او سے لڑکے لیے، ڈاکٹر فاروق ستار، متین یوسف وغیرہ۔ ایم کیو ایم کو تو کوئی مرکزی لیڈر الیکشن لڑا ہی نہیں۔ فاروق ستار نے جنوری میں حلف اٹھایا اور جولائی کے اندر پورے ساؤتھ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ منظور کروا لیا۔ اب سوال ہمارا بنتا ہے، آپ کا بھی بنتا ہے ہم سے، کہ پھر کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی آ گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی، اور انہوں نے وہ ساورن گارنٹی نہیں دی اس شہر کے لیے جو اس وقت 70% پاکستان کا ریونیو بنا کے دیتا تھا۔ لاہور میں بن گئی نا اورنج ٹرین، لاہور میں جو وہ ہے
یہ جسے میٹرو بس کہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، آپ اس زمانے میں بڑے انگیج تھے. نہیں، مصطفیٰ کمال بھائی جب ناظم تھے تو بھائی وہ یہ آئیڈیا وہ لے کے آئے. مجھے یاد ہے یہ کریڈٹ مصطفیٰ کمال کا ہے، میں تو مانتا ہوں. 6 راؤٹس پر. پرابلم ایک اور ہے آپ کا. جی یہ ابھی نہیں میں بتاؤں نا، سی ایم صاحب سن رہے ہوں گے، ان کو بڑا تکلیف ہوگی میری بات کی. معذرت کے ساتھ میں پنجابی ہو کے نا، میں ایک آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں جو کہتے نہیں ہیں لوگ نیشنل ٹی وی پہ. ہم لاہور والے جو مرضی سی ایم ہو، جس مرضی کی حکومت ہو، لاہور کی اونرشپ نہیں جانے دیتے. کراچی میں کوئی اون ہی نہیں کرتا آپ لوگوں میں سے اس شہر کو. بس آپ نے وہ نقطہ بتا دیا ہے. لاہور میں جو کچھ ہے نا، وہاں کی میئر نے جس کی مرضی اپنا حکومت ہو، وہ لاہوری ہیں. وہ نہیں، لاہور کے میئر نے وہ کام نہیں کیا ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے. کراچی میں جو بھی کام ہوا ہے نا، یہاں پہ وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا ہے، یہاں کے میئر نے. ہمارے پاس میئر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، میئر ہے جب رہا ہے نا، جب رہا ہے تو پنجاب میں چاہے ساؤتھ پنجاب کا ہو، چاہے سینٹرل پنجاب کا ہو، چاہے نارتھ پنجاب کا ہو، وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، چاہے سرائکی ہو چاہے پنجابی ہو. نہیں 14 سادہ وزیر اعلیٰ اور گورنر بنے ہیں سرائکی کے. اسی طرح کے پی کے میں زیادہ تر بنے ہیں ہزارہ بیلٹ سے، جن کی آبادی بہت کم ہے. بالکل. پختون کم بنے. یہاں پر آپ کے نزدیک 4-5 ایسی اتحادی حکومتیں بن چکی ہیں جس کا 70% MQM تھی. آپ لوگوں نے کسی نے تیار نہیں، انہوں نے کہا نہیں مہاجر نہیں بن سکتا. نہیں تو آپ نے اتحاد ہونے ہی نہیں دینا تھا، پھر نہ بنتے. پھر آپ لوگوں کو بھی حکومت میں رہنا ہوتا ہے نا. نہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. سب لوگوں کو، میں نے ابھی کسی پاکستان کی اہم ترین شخصیت سے بھی کہا ہے کہ سب لوگوں کو جو 50 سال سے جن کے حق میں ساری قانون سازی ہوئی ہے، کوٹا سسٹم لگا ہے، نوکریاں دی گئی ہیں. آپ سندھ سیکریٹریٹ کا نام ان کو تبدیل کرنا چاہیے، آج اس کا نام رکھنا چاہیے سندھی سیکریٹریٹ. سچائی ہے. سندھ پولیس میں کا نام رکھ دینا چاہیے سندھی پولیس. آپ نے جو کوٹا سسٹم لگایا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو نہیں تھا، شہری سندھ کا اور دیہی سندھ کا نہیں تھا. بھٹو صاحب تو پنجاب سے جیتے تھے نا اوورویلمنگلی، تو وہاں کوٹا سسٹم کیوں نہیں لگایا؟ ان کو وہاں کے جو کسان تھا، جو وہاں کے دیہی علاقے کے لوگ تھے، ان کا خیال کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے سندھ میں ہی یہ شہری اور دیہی کا کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ لسانی بنیاد پر لگا تھا، سندھی اور مہاجروں کی بنیاد پر لگا تھا. تو سب کو آج بھی کسی کی سینسٹیوٹی کا خیال ہے. ہمارے ابھی 15 ارب روپے آنے ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ طے تھا، ابھی تک طے نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کہ کسی کو اعتراض ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو اعتراض ہے کہ ان کو سندھ کے شہری علاقوں میں کیوں لگ رہے ہیں یہ پیسے. سندھ کے بجٹ کا 97% دیتے ہیں ہم لوگ. ابھی تو پچھلے ورلڈ بینک نے اتنی زیادہ سپینڈنگ کر دی ہے کراچی میں، ورنہ تو یہ سیوریج بھی نہیں ہونی تھی، یہ بھی نہیں ہونا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ دور جو آپ نے بڑے قریب سے MQM میں دیکھا، اس وقت کراچی دنیا کی ایمرجنگ سٹیز میں تھا. اس وقت کراچی کو بچانے کے لیے وہ شہر جو 97% دے رہا ہے سندھ کے بجٹ کا، شاید پورے پاکستان کو پتہ نہ ہو، اور پاکستان کا بھی دے رہا ہے 60%، اس میں کسی قسم کا معاشی بحران ہونا چاہیے کیا؟ خالد مقبول صدیقی میرے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پہ، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور خالد بھائی ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے کندھا پیشانی سے یہ تیز اور ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. کورٹ میں کیس تھا، میں پیشی کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک بیچارہ غریب چیخ کے رو رہا تھا جج صاحب کے آگے. وہ پتہ کیا رو رہا تھا؟ کہ اس نے علاقے میں کچھ لوگوں کو پانی دیا جا کے، تو ٹینکر مافیا نے اس کو گولیاں مار دی اور اس بعد اس کو اریسٹ بھی کروا دیا. اس کا پرچہ بھی میں بھگت کے آ رہا ہوں، پورا دیکھ کے آ رہا ہوں اس کا کیس. آپ لوگ اتنے سال حکومت کرنے کے باوجود، پیپلز پارٹی اتنے سال حکومت کرنے کے باوجود لوگوں کو عزت کے ساتھ پانی نہیں کر دے سکی. ہم دے سکیں بھائی، آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہم نہیں دے سکے؟ پانی کے دونوں بڑے منصوبے، ایک فاروق ستار نے شروع کیا، ایک کمپلیٹ کیا، دوسرا شروع کیا، اور ایک مصطفیٰ کمال نے پائپوں میں نہیں آیا نا. نہیں، پائپوں میں آیا تھا نا. ڈسٹریبیوشن لگی ہوئی تھی، آتے ٹینکر ہی تھے. نہیں اس وقت نہیں لگتے. ٹینکر مافیا بعد میں شروع ہوئی اس شکل کی. کراچی میں پانی کا بحران تو رہا ہے، اس لیے رہا ہے کہ جب آپ کراچی کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے پراپرلی. اس شہر میں 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتی ہے. ہمارے رونے پیٹنے شور مچانے سے بڑی مہربانی کی گئی کہ اس کی 2 کروڑ تک تو آبادی پہنچائی نا، تو بحران تو رہے گا. آپ نے اگر 3.5 کروڑ لوگوں کو گنا نہیں یہاں پر، چاہے وہ KPK سے آئے ہوئے ہوں، چاہے بلوچستان سے آئے ہوئے ہوں، چاہے پنجاب سے آئے ہوں، اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہوں، آ کے یہاں رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ گن کے بتا دیں کہ یہ اتنے لوگ KPK کے ہیں، اتنے بلوچستان کے ہیں، اتنے پنجاب کے ہیں، اتنے اندرون سندھ کے ہیں، رہتے اس شہر میں، تو پانی ان کو چاہیے یہاں پر.
تو اچھا، اور پھر یہ ٹینکر مافیا کون لوگ چلا رہے ہیں؟ ان کا تعلق کیا کراچی سے؟ مجھے کیا کراچی کے پتا، آپ کہتے ہیں، بتائیں گے نا. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کیا ہے؟ میں تو 2013 سے واپس آ رہا ہوں، ایک ہی مسئلہ ہے کہ چور اور سپاہی دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. قانون نافذ کرنے اور قانون توڑنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. تو شہر میں امن کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بلکہ تعلق اس شہر میں رہنے والے کا بھی تعلق اس شہر سے نہیں، وہ کمائی کے لیے آتا ہے یہاں پہ، اون تو کرتا نہیں ہے نا. یہ بھی اگر آپ لوگ اون کر لیں سارے رہنے والے اس شہر کو تو شہر کی کایا پلٹ جائے. اچھا، ہم تو میں تو ساروں کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ایک کی تو بات نہیں کر رہا. جن کو مستقل طور پہ رہنا ہوتا ہے، ابھی بھی یہ شہر میں آپ نے دیکھ لیا، اس شہر میں اور دوسرے تیسرے بڑے شہروں کے درمیان بہت گیپ کم ہو گیا ہے کاؤنٹنگ کی وجہ سے. حالانکہ مائگریشن ساری یہاں ہو رہی ہے، اربنائزیشن ساری یہاں ہو رہی ہے. تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے کس چیز میں؟ جو ہزاروں ارب روپے ابھی جمع ہوئے نا. دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں یہ بہادرآباد آیا ہوں، پورے شہر میں جہاں مجھے لگتا ہے لیاری پھیر رہا ہوں میں. اچھا، بڑا اچھا ہوا کہ اس دفعہ میئر بھی کراچی کو پیپلز پارٹی کا آ گیا. میئر بھی ان کا، وزیر اعلیٰ ان کو بھی ہے. ہمارا میئر تو شور مچا سکتا تھا، شکایت کر سکتا تھا، غلط یا صحیح، اختیار نہیں ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ کو کس سے اختیار لینا ہے؟ سارے اختیار تو آپ نے جو 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی، وہ ایکیومولیشن آف پاور بن گئی ہے. یہ ریاستیں بن گئی ہیں. ان کے جو اختیارات ڈیوالو کیے گئے ہیں، اس سے پاکستان کی سوورنٹی کو خطرہ نظر آتا ہے. پولرائزیشن بڑھائی ہے اس نے، اور ڈیولوشن نہیں کہاں ہوا ہے. وہ اختیارات ان کے پاس سے جو وفاق سے صوبے کو ملنے تھے، تو صوبے کو اپنے پاس سے وہ اختیارات کو ڈیوالو کر کے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ میں دینا تھا. اچھا، نکلتے ہیں تھوڑا سا ایم کیو ایم سے، اوپر آتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو ڈینٹ آپ کو پی ٹی آئی نے ڈالا تھا آپ اس کو ابھی تک فل نہیں کر سکے ہیں. آج بھی ایم کیو ایم کے اپنے گھروں میں پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی ہیں. جی بالکل ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ پاس کوئی ابھی فارمولا نظر نہیں آ رہا. ویسے اچھا ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ میں ایک بات کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ موجودہ بحران 24 کے الیکشن کا نہیں ہے، یہ موجودہ بحران 18 کے الیکشن کا ہے. 18 کا الیکشن پوچھ لیجئے تمام اعداد و شمار لگانے کے جنہوں نے نتیجے ادھر ادھر کیے، ان سے بھی پوچھ لیجئے. ایم کیو ایم کے پاس جو متحدہ ایم کیو ایم تھی، 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم تھی، جس کے جاہ و جلال تھا، اس کو جتنے ووٹ پڑتے تھے اس سے کم و بیش اتنے ہی ووٹ ایم کیو ایم کو پڑے تھے. سیٹوں میں اتنا بڑا فرق تھا. وہ مجھے لگتا ہے کہ آخری 1-2 دن کے اندر طے کیا گیا، کیونکہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی کو کہ نواز شریف صاحب آخری وقت میں الیکشن سے پہلے آ جائیں گے اور سیدھا جیل جائیں گے. تو کیلکولیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ پنجاب کس طرح ریئیکٹ کرے گا. تو یہ آخری دنوں میری بدگمانی ہو میری طرف سے غلط، آخری وقت میں طے کیا کہ ان یتیموں کی سیٹیں نکال لی جائے تاکہ وہ حکومت بن سکے. پھر بھی نہیں بن سکی، پھر بھی ہمارے ہی 7 ووٹوں کی ضرورت پڑی. تو یہ جو بعد میں کراچی کا آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک لہر چلی ہے جس سے پنجاب بھی متاثر ہوا ہے اور کراچی بھی ہوگا. اب کراچی میں آپ کے پروگرام کی شاید اتنی مدت نہیں کہ میں بتا سکوں پہلے کیا ہے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ پہلے پنجاب کے ووٹ جو یہاں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ شاید نون کو پڑھتے ہوں، اور بلوچوں کے نوٹ ان کی پارٹیوں کو پڑھتے ہوں، پختونوں کو ووٹ اے این پی کو پڑھتے ہوں گے، تو یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے. عمران خان صاحب کا اتنا کارنامہ تو ہے کہ یہ ووٹ جو تھے جو ایم کیو ایم کے نہیں تھے، وہ ایکیومولیٹ ہو کے ان کو پڑھنے شروع ہوئے، اور جو لہر چلی ہے اس میں بھوگا. یہ لہر اب اترنی شروع ہو گئی ہے اور یہ اترتی چلی جائے گی. اچھا، ایم کیو ایم ہو سکتا اپنے ووٹ کھو گئی ہو، لیکن کسی اور نے بھی گین نہیں کیا ہے. کسی نے میں دیکھ رہا ہوں مذہبی جماعتیں تو گین کر رہی ہیں. ٹی ایل پی نہیں رہ گئی نا اس طرح. جماعت اسلامی تو گین کر رہی ہے، کوئی گین نہیں کیا. وہ تو آپ مانیں گے نہیں لیکن وہ کر رہی ہے. اس لیے نہیں کیا نا کہ اب دیکھ لیجئے نا، جماعت اسلامی کو اب کی بھی ہماری خیرات پہ یہ ملی ہیں نظامت جو علاقائی تھی، اور جو آپ کے وہ بنے تھے نا احمد اللہ، اس لیے بنے تھے کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے اس وقت کی ایم کیو ایم اور تھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں تھے نا تو ووٹ لے لیتے نا. ایم کیو ایم کو جو 2005 میں ووٹ پڑے تھے، اور ابھی جو ان جماعتوں کو ایم کیو ایم کی عدم موجودگی میں پڑے تھے، ایم کیو ایم کا ووٹر گھر بیٹھا رہ گیا. ان کو 3% تو ووٹ پڑے ہیں جس کی بنیاد پہ بنے ہیں یہ. ایم کیو ایم کو شاید اتنا پڑنا تھا تو شرم سے ہی دوبارہ استعفے دے دینے چاہیے تھے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تحریک انصاف کے بارے میں اس وقت کہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ شاید تحریک انصاف اس عدم اعتماد کی اس سے نکل سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ
تحریک انصاف بچ سکتی تو انہوں نے پوچھا تھا کیا عمران خان بھی؟ میں نے کہا مشکل لگتا ہے. تو یہی والی صورتحال ہے ابھی تو. لیکن بہرحال ہمیں اور عمران خان صاحب میں بڑا فرق ہے. ان کا ڈومیسائل اتنا کمزور نہیں جتنا ہمارا ہے. یہ تو ہے, ہماری طرح وہ یتیم نہیں, یہ میں مان لیتا ہوں, ہماری طرح یتیم نہیں. یہ حرکتیں آپ لوگوں نے کی ہوتی تو آپ کو لگ پتا جاتا. تو تھوڑی سی ناراضگی ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے. تو انہوں نے جو لائن کراس کی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور تو پی ٹی آئی کیا تو ہے ایک زمانے میں, آپ لوگوں نے بھی کیا. کیا اب وہ لائن آپ لوگوں نے بھی نہیں کراس کی, ایسی بات نہیں ہے. جب میجر کلیم والا واقعہ ہوا ہے, دوسرے ہوئے ہیں, تو لائن تو کراس ہوئی تھی نا. وہ الگ بات ہے کہ آپ فوراً سمجھ گئے اس کو. تو ہاں پھر وہ اس کو پھر آپ سے الگ سے بیٹھ کے بات کریں. ہم نے کی ہے یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کیا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مصنوعی طور پہ جو اضافہ ہوا تھا وہ شاید واپس آئے. تحریک انصاف کے آنے کو میں اچھا وہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اس میں ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی آیا, لیکن تیسرا ایلیمنٹ تھا نہیں. میں خان صاحب سے کہتا تھا کہ اس پارٹی میں صرف نہ تجربے کار آپ ہی ہیں, ورنہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ کئی جماعتوں کا تجربہ ہے, کئی حکومتوں کا تجربہ ہے. تو آپ وہی لوگ جو اسٹیٹس کو کے خدا ہیں, وہی خاندان, وہی جاگیردار, وہی سجادہ نشین, وہی پڑھنے پھونکنے والے اور لیفٹ کے بھی بنے ہوئے, وہ سارے لوگ یہ یعنی آدھے لوگ پیپلز پارٹی کے, آدھے مسلم لیگ کے, آدھے مشرف صاحب کے ساتھ والے, وہی بیٹھے تھے نا. تو آپ کیسے تبدیل لاتے؟ میں نے کہا آپ نے اگر 13 کے الیکشن میں مڈل کلاس کے لوگوں کو کھڑا کرواتے, آپ الیکشن ہار جاتے, تو 18 کے شاید جنوینلی جیت جاتے. تو پیپلز اگر پی ٹی آئی کو اسی طرح رہنا ہے جیسے کہ تھی ابھی, تو اس کا کوئی مستقبل نہیں, کوئی مستقبل نہیں. اگر اسی طرح رہنا ہے. اگر واقعی کوئی تبدیلی لانی ہے تو میں خان صاحب کی موجودگی میں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں, لاگے بٹھائے نا. کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے. ہم مڈل کلاس کے لوگ. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی اتنی پابندی کبھی بھی الطاف حسین پہ نہیں رہی جتنے ہم پہ رہی ہے. الطاف حسین کو ہٹانے کے بعد ہم لوگ بہت سیریس فائنینشیل کرائسس میں تھے, ایک ایسے وقت میں جو اپرچونٹی ہمارے سامنے کھڑی تھی. خان صاحب کے دور میں پاکستان کی سیاست کے جمعہ بازار میں سینیٹر کی قیمت 74 کروڑ تک پہنچی. ہمیں بھی 2 ریاست مدینہ بنا رہے تھے نا, ہمارے پاس 2 سینیٹر ہمیں پہنچا دیتے. یہ آپشن تھا ہمارے پاس بھی تھا. 25 بھی لگاتے تو 50 کروڑ میں ہمارا 1 سال کا مسئلہ, 1.5 سال کا مسئلہ حل ہو جاتا. ہم نے کیا ہم نے ایک ڈبل ایم اے کی بھی اسکول ٹیچر کورس سلیکٹ کیا. ان کو ہمیں 2 ٹکٹ دینی پڑی, ایک سینٹ کی اور دوسری جہاز کی. اور فیصل سبزاری بھی کوئی اپر کلاس کے نہیں ہے. ان 2 لوگوں کو سلیکٹ کیا. اس کا مطلب ہے ہمارا ابھی بھی مڈل کلاس کے لوگوں کو پہنچانے کا جو وہ ہے وعدہ, نہ وعدہ تھا نہ دعویٰ تھا, لیکن جو کوششیں تھیں وہ جاری رہیں گی. اگر ساری سیاسی جماعتیں یہ کام کریں تو پاکستان میں پھر وہ لوگ ایوانوں میں پہنچ جائیں گے جنہوں نے بس میں لٹک کے سفر کیا ہوگا, جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم حاصل کی ہوگی, جنہوں نے کبھی لائن میں لگ کے بالٹی میں پانی بھرا ہوگا. ہمارے لیے بڑا آسان, سیاست کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی کی سیاست کے مروجہ جو تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگ ہو جائیں, تو حالات ویسے ہی رہیں گے. ہم بگڑے ہوں گے اور ہمارے بگڑنے کے امکانات بھی, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جدوجہد کرنے والے, خراب بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے تو آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سن رہے ہیں بڑی دیر سے کہ ایم کیو ایم کے اندر بڑی لڑائیاں, بڑے دڑے بنے ہوئے ہیں. خالد مقبول جو ہیں وہ اب رہیں گے نہیں, وہ ریزائن کرنے والے ہیں, جانے والے ہیں, لندن چلے جائیں گے. I mean all is not well. تو آپ دوسروں کو کیسے ایڈوائز کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو کسی کو ایڈوائز نہیں کر رہا ہوں. ان کے اندرونی معاملات میں ایم کیو ایم ایک پوری ٹرانزیکشن اس سے گزری تھی اور ایک بہت مضبوط شور تھا. اچھا یہ کسی کو پریشانی نہیں ہے کہ سندھی کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, پختون کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. اچھا ہمارے لیے تھی تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے چکر میں بھی. تو یہ جب بڑی مضبوط ہے, 7 سیٹوں سے ایم کیو ایم کو 24 سیٹوں سے 7 سیٹوں پہ کر دیا. ایم کیو ایم کی افادیت, اہمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اس کے بغیر نہ حکومت بن رہی تھی نہ جا رہی تھی, اور ہم نے بہت سارے کام اس 7 سیٹوں پہ کرایا جو 24 سیٹوں پہ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو ہمیں سچ ضرورت نہیں تھی, لیکن ہماری ذمہ داری ہمیں لگتی تھی کہ ہم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی تقسیم کا تاثر
ایم کیو ایم کو ہرانے میں وہ منصوبہ سازوں کو مدد کرتا ہے. تو ہم نے کہا اس کی بھی ایک کوشش کر لی جائے. یہ کوشش ہوئی ہے, بہت مشکل کام تھا, یہ تجربہ کسی سیاسی جماعت نے اس شکل میں کیا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی مل کے سینسس کو بھی کروایا کامیاب, الیکشن کو بھی کروایا, باقی چیزیں خود وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میں تو بالکل بھی پیشہ ور سیاستدان بن نہیں سکا ہوں. میں نے وہ طریقے بھی نہیں رکھے جو کہ وہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کبھی رکھتی تھی. میں عام لوگوں کی طرح رہنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو بہت سارے لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتی ہوگی. میرے ساتھ تو سیڑھیوں میں لوگ بھاگتے بھی نہیں, میں گاڑی دور اتارتا ہوں تاکہ پیدل چل کے آ کے دیکھیں لوگ کہ ہماری طرح کا عام کوئی کارکن ہے جو آج کل ذمہ دار بنا ہے, کل اس کو ہٹ جانا ہے. کوئی خاندانی سیاست تو ہے نہیں. تو انشاءاللہ خالد مقبول صدیقی میرے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور خالد بھائی ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے کندھا پیشانی سے یہ تیز اور تند ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قومی حکومت تو نہیں آنی, تو وہ ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا, ادھر ادھر لے گئے آپ مجھے. اس لیے کہ یہ بھی 2-3 سال سے ہی سن رہے ہیں نا آپ, قومی حکومت آنی ہے. یہ اب تو بہت تیز ہوا ہوا. اچھا ہاں, تو قومی حکومت میں یہ حکومت کا جو اجزاء ترکیبی ہے, یہ پیپلز پارٹی آئیڈیل سچویشن میں ہے کہ نہ وزیر اعظم کے لیے کسی سے منتیں کرنی ہے فی الحال, اور حکومت بالکل اس کے کندھے پہ ہے, اتنی کہ ایم کیو ایم کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو اس صورتحال سے نکلنا ہے پاکستان کو, ورنہ مشکلات کا شکار رہے گی. میں جب جس زمانے میں نے 2 درخواستیں کی تھی اس وقت اس حکومت سے, مسلم لیگ سے, کہ یا تو آپ عمران خان کو یہ مدت پوری کرنے دیں, تو وہ سیدھا جا رہے ہیں سیاسی تابوت میں, وہاں سے پھر نکل نہیں پائیں گے کبھی. پاکستان کو بھی لے کے جا رہے تھے. اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے وہ پاکستان کو بھی لے کے جا رہے ہیں. دوسری صورتحال یہ کہ اگر آپ عدم اعتماد منظور ہو جاتی ہے, قبول ہو جاتی ہے, کامیاب ہو جاتی ہے, تو آپ اسی دن نئے الیکشن کا اعلان کر دیں. جتنا دیر سے کریں گے آپ اتنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا؟ وزیر اعظم ایک دن کے بن کے دوبارہ بن جاتے, پھر تو آپ جیتتے, جنوینلی جیتتے اور تگڑے طریقے سے جیتتے. آپ کی امید نہیں تھی. اچھا وہ کیوں نہیں تھی؟ ساری سیٹیں آ جاتی ہیں تو پھر میاں صاحب نے خود بننا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں خیر اس پہ کوئی وہ اندرونی معاملے ہو سکتے ہیں, لیکن ان حالات میں کوئی بڑی بہتری کی ممکن نہیں ہے. پاکستان جن حالات میں کھڑا ہے نا, اس میں بتدریج کوئی بہتری نہیں کہلائے گی. فوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف سے وہ آپ کے اپنے حالات, دوسرا جو دنیا تبدیل ہونے والی ہے آنے 15-20 سال میں, اس کے لیے بڑے فیصلے نہیں 4-5 سالوں میں ہونے, اور کوئی کمزور حکومتیں نہیں کر پائیں گی. ہمیں اپنے بنیادی سٹرکچر کو تبدیل کیے بغیر بات بنے گی نہیں. آپ نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جو صوبوں کے درمیانی, پاکستان کی سب نیشنلٹیز ان کے درمیان. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب دکھی سوال یہ ہے کہ جب بھی صوبوں کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو آپ بھی اور پیپلز پارٹی فوراً حامی بھرتے ہیں کہ پنجاب کے 3 ایسے کر دیں, سرائیکی صوبہ الگ کرا دیں. سندھ میں صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ تلواریں کھول کے کھڑے ہو جاتے. بھائی کون لوگ ہیں آپ یار؟ اپنا ایک طرف رہے نا, پورے پاکستان کی بات کریں نا, صرف آپ پنجاب کے پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صوبہ دھرتی ماں نہیں ہے. پاکستان دھرتی ماں ہے. دھرتی ماں کی کونوٹیشن یہی ہے. ٹھیک ہے, صوبے بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں جیسے کہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ہے. ڈسٹرکٹ اور ڈویژن آپ نے آبادی کے ساتھ بڑھائے تو صوبے کیوں نہیں بڑھائے؟ تو آپ ایسا کریں نا, 29 ڈویژنز ہیں, 29 صوبے کر دیں. ہمیں تو دیکھیں ہم نے پورے صوبوں کے ہوں گے. ہم نے کبھی شہری سندھ کے صوبے کی الگ سے بات نہیں کی ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں صوبے بننے ہیں تو سب سے مضبوط مقدمہ ہمارا ہے. لیکن ہم اس قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر, یہ موجودہ صوبے لسانی بنیادوں پہ انگریزوں نے رکھا خاص طور پہ اس لیے, تو آپ پاکستان اس صوبوں کی وجہ سے پاکستان میں پولرائزیشن بڑھی ہوئی ہے. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں اور 29 ہو جائیں گے. 29 ہو جائیں گے. اب 29 وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے, گورنر بھی ہوں گے, وہ ہر باری ان کو کون ملائے گا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہوگا؟ تو یہ بڑی مسائل ہے. جب سب کے پاس اپنے معاملات ہوں گے نا, تو یہ کوئی پاکستان کو دوش نہیں دے پا رہا ہوگا. پنجاب کو گالیاں نہیں پڑ رہی ہوں گی کہ جتنا کماتے ہو لگاؤ, وہ کرو. یہاں پر یہ جو کراچی کے لوگوں کے پاس اختیار آئے گا تو کیا کسی اور کو بولیں گے؟ وہ زرداری صاحب کو وہ کریں گے.
اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی خرچہ بڑھ جائے گا, کرپشن ختم کر دو, خرچہ تو بہت بچ جائے گا. اس کے لیے اب کرپشن بھی تو ڈیوالو کر دو نا, کرپشن کو بھی, تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں, اس کے بجائے کہ چند سیاسی خاندانوں کے پاس ہو. تو صوبوں کے مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے پاکستان پہ. میں یہ سمجھتا ہوں مبشر بھائی کہ پاکستان میں تو کوئی فائنینشیل کرائسس ہے ہی نہیں. پاکستان میں سارا کرائسس نیتوں کا ہے. پاکستان میں جو ہم پریشان ہیں کہ پاکستان میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, پاکستان میں ٹریڈ ڈیفیسٹ سے پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو درست کرنا ضروری ہے. اور یہی معاملات کو ٹھیک کیے بغیر کبھی آپ ان حالات کو رکھتے ہوئے جتنے آئی ایم ایف سے مضبوط معاہدے ہوں گے اتنی مقروض نسلیں پیدا ہونی ہیں. اگر کرپشن کو نہیں روک پائیں گے آپ. مقروض سے کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جو قرضے میں نہیں ڈوبا ہوا؟ امریکہ کو لے لیں, امریکہ کے اوپر کتنا قرض ہے, امریکہ پہ قرضہ ہونا لیکن وہ چاہیے, آگے اس کو چلا رہے ہیں. امریکہ پہ قرضہ ہونا چاہیے, جاپان پہ قرضہ ہونا چاہیے, وہاں کے جاپانیوں پہ قرضہ نہیں ہونا چاہیے, ہاں, یہ امریکی پہ نہیں ہونا چاہیے, پاکستان پہ قرضہ ہونا چاہیے, پاکستانیوں پہ نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ کئی نسل در نسل آپ نے ابھی تک, اگر بنگلہ دیش میں سیلاب آیا تھا اب تک آپ نے رکھا ہوا اس کے ٹیکس, وہ تو نہیں ہونا چاہیے. زلزلہ آ گیا ہے, درست ہو گیا ہے, آپ نے ابھی تک لوگوں پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے, اور پھر ٹیکس وہ ٹیکس کا نام نہیں بدل سکتا نا, بٹ ٹیکس تو ہے, وہ تو رکھنا ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب آپ کو اس کو اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ مسئلے کے آسان حل موجود ہیں. حکمرانوں کو, حکمران ریس کو یہ سوٹ نہیں کرتے ہیں, جاگیرداروں کو سوٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا بھائی, بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھنی ہے؟ پاکستانیوں کو باندھنی جی. ہم تو نکل کے ہمیں کیا مجبوری ہے؟ آپ کراچی والے تو اپنے حکومت کے لیے نہیں باندھ سکتے یار, پانی کے لیے نہیں باندھ سکتے, تو آپ ڈمپر کو روکوانے کے لیے نہیں باندھ سکتے. آپ لوگوں نے حکمران کیا ہے نا, ہم نے کیا ہے. دیکھیں ہم حکومتوں سے لڑ سکتے ہیں, سیاست سے لڑ سکتے ہیں, ہم ریاست سے لڑنا بھی نہیں چاہتے, نہ لڑنا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار جو ایم کیو ایم ادا کر رہی تھی مڈل کلاس کا, ہوتا ہے دیکھیں ایم کیو ایم کو فرشتوں کی جماعت تو ہے نہیں, نہ کسی فیکٹری میں بنی ہے, خراب ہونے کے ان کے پاس بھی سارے امکانات ہیں, لیکن ابھی اس طرح خراب نہیں ہو پائی تھی نا. کہ یہاں پہ تو ایک ہی خاندان کے 8 لوگ اسمبلی میں نہیں بیٹھے نا, نہ بیٹھنے دیں گے ہم. تو جب تک یہ ایم کیو ایم کرتی رہا, اس کی قدر کرنی چاہیے. جب تک ایم کیو ایم کی 2 4 6 لوگوں کو جو کہ ایم کیو ایم کو دھوکہ دے کے ارب پتی بن جاتے ہیں, یا ان کی لائف اسٹائل کا جواب نہیں دے پا سکتے وہ, کہ بھائی آپ جب ایم کیو ایم میں, تو ایم کیو ایم نے پاکستان میں میں نے ایک بہت بڑے آدمی نے پوچھا تھا مسئلے کا کیا حال ہے, میں نے کہا آپ ایسے 30 لوگ نکال لیں 30 سالوں میں جس سوشل اسٹیٹس کے ساتھ وہ سیاست میں آیا ہو اس سے آدھا انچ نیچے آ گیا ہو, یا تھوڑا اضافہ بھی ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہو. یہ 30 لوگ بھی ہیں. اگر ایم کیو ایم کی یہ حالت نہیں کر دیتے تو 30 لوگ ہم ہی فراہم کر دیتے. ہمارے آج ایم این اے ایک ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بھی سب سے سینئر ہے اس وقت, جس گھر میں پیدا ہوتے وہیں رہتے. ابھی ان کو عباسی اسپتال جانا تھا اپنا دورہ کرنے, تو وہ چنچی رکشے میں گئے. ان کے حالات اب بدلنے آہستہ آہستہ. تو ایم کیو ایم کے ان اصل لوگوں کے نام نہیں جانتے, ہم چہرے نہیں جانتے, جنہوں نے واقعی ایم کیو ایم کی خاطر اپنی زندگی اپنا کیریئر تباہ کیا. نہیں, بہت لوگ ہیں, لوگوں نے تو اپنی جانیں بھی ہیں, لیکن ایم کیو ایم ان کو اون بھی نہیں کرتی ہے, جن میں سے کئی مر بھی گئے بیچارے, جنہوں نے جان بھی دے دی. ایسی بات نہیں ہے, حیدرآباد والے بھی ہیں, یہاں والے بھی ہیں. جی, اس پہ کسی دن آپ اور نوجوان ہیں بہت زیادہ ان میں. آپ کے پروگرام میں آ کے اب ایم کیو ایم کو مقدمہ رکھنے کا موقع دیں. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے چلتے چلتے یہ بتائیں کہ آپ حکومت میں تو کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے, آپ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ہے, تبدیلی کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں, گنجائش بھی ہو سکتی ہے. امکانات بھی ہو سکتے ہیں, گنجائش. امکانات اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آج ناراض ہو جائے تو تبدیلی نہیں آ جائے گی. لیکن ان کے لیے ایک مشکل ہے نا, ایک ہی گھر کا صدر و وزیر اعظم تو نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ابھی یا وہ چھوڑیں تو یا وہ چھوڑیں, تو پوری طرح حکومت تو نہیں ہوگی. آگے بتائیں کیا آئے گی تبدیلی. ویسے تبدیلی کے کوئی بہتری کی جانب والی میں یہ اشاریے تبدیل ہو رہے ہیں. کاش عام پاکستانیوں کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے. ہاں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو مہنگائی میں کنسیڈریبل فرق پڑا ہے, لیکن یہ پرماننٹ شکل میں آ جائے تبھی اطمینان ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ یہ اسمبلی کافی لوگوں کی زندگی کی آخری اسمبلی ہوگی. وہ عمر کے ان حصوں میں ہیں کہ جہاں پہ ان کے لیے فزیکلی پاسبل نہیں ہوگا دوبارہ سے الیکشنز لڑنا یا آنا یا اتنی ہمت کرنا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 85 میں جو مصنوعی اسمبلی بنی تھی اس کے لوگ اپنی آخری اننگ کھیلنے جا رہے ہیں, تو اتنا غلط نہیں, آخری سانسیں لے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ آخری سانسوں کا اور آخری نہیں بھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نا امیدی کی ایک وجہ ہے وہ اس لیے کہ ان لوگوں کو آگے اپنے لیے امید نظر نہیں آ رہی ہے, تو اسے لوگ بھی نا امید ہو گئے ہیں. لیکن ایکچولی تو امید کی اب کرن ہے کہ نوجوان آئیں گے آگے. آنے چاہیے, لیکن نوجوان اس طرح آنے چاہیے نا کہ وہ اپنے بلبوتے پہ آئیں, اپنے خاندان کی وجہ سے نہ آئیں, اپنے تعلقات کی وجہ سے نہ آئیں. عام ہمارا تو خواب یہ ہے کہ کوئی دھرم پورا سے نکلے نا لڑکا عام سا, وہاں کے لوگ جتوائیں تو وہ سارے دکھ لے کے آئے گا اسمبلی میں جو اس نے دیکھے ہوں گے. پڑھا لکھا ہو, مڈل کلاس کا ہو, اپر مڈل کلاس کا بھی ہو تو کوئی نہ ہو, اپنے بلبوتے پہ آیا ہو. یا پھر سیاسی جماعتیں ذمہ داری لے لیں کہ سارے سیاسی جو قائدین ہیں مجھ سمیت یہ فیصلہ کریں آئندہ الیکشن وہ نہیں لڑیں گے, نہ ان کا خاندان کا کوئی بندہ لڑے گا. پاکستان یار یہ تو پہ بڑا احسان ہو کر سارے آپ لوگ یہ وعدہ کر لیں. میں تو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اے پی سی بلائیں نا اس پہ, ٹھیک ہے پی سی بلا لیتے اس پہ بلائیں ساروں کی. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے. میں تو آپ کو فوراً ووٹ دوں گا اس بات پہ. ٹھیک ہے, خیر وہ آپ پہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے تو پھر ووٹ کا فائدہ نہیں ہے. نہیں میری پارٹی کو دینا, مجھے کیوں ووٹ دینا, مجھے تو 10 لوگ بھی ووٹ نہ دیں بھی. تو آپ نہیں, دس از اے ویری. اللہ کا شکر ہے ایم کیو ایم ایسی ہونی چاہیے وہ اپنے ہر کارنامے کو ایم کیو ایم کا احسان سمجھے, اس کے بجائے خود لے. مجھے ایک ووٹ بھی نہیں پڑنے ہیں اگر میں الیکشن میں لڑوں. جو ووٹ پڑ رہے ہیں ایم کیو ایم کی وجہ سے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر باقی تو آپ سے اس بات پہ اگری نہیں کریں گے, باقی تو کوئی آپ سے لیڈر اگری نہیں کرے گا. ایگری نہیں کریں گے جب بھی تو 77 سال سے پاکستان وہیں کے وہیں کھڑا ہے. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو مغربی پاکستان ہے, جو پورا پاکستان ہے, اس پورے خطے میں سب سے بہتر پوزیشن پہ تھا. جو آبادی تھی, جو وسائل تھے, جو پانی تھا, جو زمینیں تھیں. تو آج دنیا میں کبھی کوئی ملک تنہا ترقی نہیں کرتا, خطہ کرتا. آپ کا خطہ 30 سال سے ترقی کر رہا ہے, آپ اکیلے رہ گئے ہیں اس پورے خطے میں. خالد بھائی چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات کہوں گا, میں یہ تانا دے رہا ہوں آپ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, صرف آپ کو نہیں. میں آیا ہوں, یہ میرے کیمرہ مین ہیں, انہوں نے ابھی مجھے بتایا یہ کوریج کر کے آ رہے ہیں اپنا جہاں پہ ایک بچے کی لاش ملی ہے, وہ بیچارہ 10 دن کے بعد جی وہاں پہ ملی ہے. وہ 2 ابھی اور بھی غائب ہیں سارے. یہ دوبارہ سے بچوں کے اوپر وارداتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے. اغوا برائے تاوان دوبارہ سے شروع ہوا ہوا ہے. پانی کے مسئلے دوبارہ ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں. خدا کے لیے بیسکس پہ دھیان دیں آپ دونوں بیٹھ کر. سیاست جتنی مرضی کرنی ہے کر لیں, لیکن بیسکس پہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکون پہنچا دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جس پوزیشن میں ایم کیو ایم ہے اس میں کیا کر سکتی ہے, اس سے زیادہ وہ بھی کر سکتی ہے. علاقوں میں جانے دینا. ہم نے کیوں بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا, اس لیے نہیں لڑا جب لڑ رہے تھے تو ہر جگہ چھاپے پڑ رہے تھے. ہمارے پاس آفس نہیں تھا, میدانوں میں بیٹھنے لگے تھے, تو ان لڑکوں کو گرفتار. ہم نے کہا اپنے سر کیسی بات کریں, پی ٹی آئی کا تو کوئی آفس نہیں بند ہوا کہیں پہ, تو یہ آپ کا کیسے بند ہے؟ سارے بند ہیں, ایک بھی نہیں کھلا ہوا. یہ بھی اس لیے تھے کہ یہ نہ ہماری نظر میں تھا نہ کسی اور کی نظر میں تھا. یہ ایک گرے اسٹرکچر تھا جس میں آگے ہم بیٹھ گئے تھے. ورنہ فاروق ستار بھائی کی گلی میں ٹوٹی کرسیوں پہ جب میں ایم کیو ایم کو دیکھتا تھا میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم دوبارہ زمین سے اٹھنے کی ضرورت ہے اس کو, اور اٹھنے کی کوشش کرتی رہی. آپ ہی بتا دیں کہ صاحب جیل میں اگر وہ نہ ہو تو ان کی پارٹی کتنے عرصے سروائیو کرے گی, نہیں کر پائے گی. یہی ایم کیو ایم کے لیے کہا جاتا تھا. ایم کیو ایم کو اگر 22 اگست والی کسی صورتحال کا موقع ملا تو ایم کیو ایم ایگزسٹ نہیں کر پائے گی. الحمدللہ 5 سال سے تو ایگزسٹ کر رہی ہے اور ایگزسٹ کرتی رہے گی انشاءاللہ. خالد صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے خالد صاحب بھائی کی باتیں, اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, ہمیں بتائیے گا, کامنٹس دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.